اس کے بعد چوتھا ہے چینجنگ یور اسٹینڈرڈس. دیکھیں اپنے اسٹینڈرڈ چینج کریں. ایسے لوگوں کو مت سنیں جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک بناتے ہیں انسان کو, مادہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے آپ کو ڈپریشن ہوگی. آپ اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا بہتر کریں. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے, اور یہی سٹینڈرڈ مسلمان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں, اپنے سے اوپر کو دیکھو, اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں جیسا یہ بندہ ہے. تو یہ غلط کنسیپٹ ہے, اور یہ ٹوٹلی دین کے اگینسٹ ہے, دین کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. بینچ مارک دین میں بنانا ہے تو ٹاپ والے کو بنائیں, دنیا میں بنانا ہے تو نیچے والے کو دیکھیں, تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ بھئی میں اتنا برا نہیں ہوں, اللہ نے بہت کچھ دیا, ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو سٹینڈرڈز کو چینج کرنا پڑتا ہے. پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ ضروری ہے, لیکن اتنا نہیں کہ ٹاکسک پازیٹیو ہو جائے بندہ. دیکھیں یہی تو پورا سیریز تھی, بینگ پازیٹیو, ہاؤ ٹو بی پازیٹیو. تو پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ جملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی. اب ایک جملہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی بدقسمت, ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ غلط جملہ ہے. آپ یہ کہیں کہ دیکھیں اٹس ویری ہارڈ. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں لیٹس پارٹی, جاب چلی گئی, آجو باہر کھانا کھانے چلتے ہیں. یہ تو پھر ان ریئلسٹک ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے نا. ریئل پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں اٹس ہارڈ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, مشکل ہے لیکن اللہ سنبھال لے گا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو. اس کو پازیٹیو ریفریمنگ کہتے ہیں, اپنے جملوں کو ریفریم کرنا. اور یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, سائیکالوجسٹ یہ سکھاتے ہیں پازیٹیو ریفریمنگ. کہتے ہیں نہیں یہ جملہ غلط ہے, اس کو ریفریز کرو. جیسے زندگی بہت مشکل ہے, یہ ایک جملہ ہے, اس کو ریفریم کریں. آپ کہیں زندگی ایک امتحان ہے. بہت فرق ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. زندگی ایک مشکل ہے, وہ نیگیٹو جملہ ہے. زندگی بہت مشکل ہے. زندگی ایک امتحان ہے, یہ پازیٹیو جملہ ہے, اور ریئل بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ زندگی پارٹی ہے, یہ غلط جملہ ہے, یہ ان ریئلسٹک جملہ ہے. ٹھیک ہے, زندگی ایک امتحان ہے, یہ ریئلسٹک جملہ ہے اور پازیٹیو جملہ بھی ہے. تو اسی طرح آپ کہیں میرا وقت ہی برا چل رہا ہے, میرا وقت ہی برا چل رہا ہے, نیگیٹو جملہ ہے. آپ کہیں میری آزمائش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش میں آسانی کرے. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, ٹرسٹ می, بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ کا برین جو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ جملوں کو پک کرتا ہے. جملوں کو پک کر کے پھر وہ اپنے سسٹم کو آن کر دیتا ہے, وہ کیمیکل ریلیز کرانا شروع کر دیتا ہے جو نیگیٹو جملوں سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کورٹیسول, ایمرجنسی کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا, کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. کورٹیسول آپ کو پتا ہے وہ سٹریس کیمیکل ہے, وہ سٹریس میں ڈالتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ریئل ہے پازیٹیو جملے کہنا. آئی نو اٹس ویری ہارڈ, اٹس ویری ہارڈ, لیکن آپ کے پاس بڑے مواقع آئیں گے ایسے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی. لیٹ سے آپ نے, چلے وہی مثال دے تو, آپ نے لیٹ سے کہیں یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے, ریجیکٹ ہو گئی, آفر نہیں آئی. اب آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے ٹو شو اللہ کہ اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بندگی نہیں نا, قبول ہو گئی تو بندگی. یہ تو قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. سبحان اللہ. If good reaches them, they are happy. But if some shar, if some test comes from us, they turn back on their faces. تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں ہم سے. تو یہ تو آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں, تیری بندی ہوں. ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں, میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ. اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو, آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کے دل کو تقویت دے دے گا اس فیصلے پہ. آپ کو تقویت آ جائے گی, اسٹرینتھ آ جائے گی, آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہے, آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں غنا, غنا آف دی ہارٹ. یہ غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا, عافیت اور غنا مانگا ہے. غنا کہتے ہیں رچنس آف دی ہارٹ کو. ٹھیک ہے, رچنس آف دی ہارٹ یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہے الحمدللہ, آپ کے چہرے پہ رونق ہے, آپ کا چہرہ مرجھا نہیں گیا کسی چیز کو لے کے. تو اللہ تعالیٰ تقویت دے دے گا آپ کو. کوئی بھی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوا ہے, اللہ تقویت دے دے گا. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم انی اسألک الہدی
वत्तुका, ए अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तकवे का सवाल, वल अफाफा वल गिना, इन दो चीज़ों का सवाल। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है। वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़ें। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु वअहज़रू, बहुत लंबी दुआ है। ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में, और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं, वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखें वो हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे, ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, वो कोई ऐसे इंसान के पास चले आते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं है। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है, उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चले आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं, वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखें ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहा है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं, तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं नहीं, बिदात हैं, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमारे यहाँ आपको पता है हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं, और मर्दों में भी है, लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद, ये जिक्र करो ला इलाहा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे कि दिस इज़ हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो।